اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. If we have brothers from different countries who cannot understand Urdu, can I have one brother of mine from Pakistan who can volunteer to make translation of Urdu into English? Can I have somebody who can do that? MashaAllah. Who can do it? Chef, you will be able to do it? Are you ready to do it? Yes, if you could sit here, and if brothers would want to. No, then I will get this. I just want somebody to sit here, and then if you can sit here, and if somebody wants to listen to the translation, you can just translate it. Will you keep it side by side? No, not side by side. Okay. Well, everybody has to move there then. Yes, if they want to, if somebody wants to, then you can just do the translation over here. Jazakallahu khair. If you could just sit here, yes. If you could just sit here, if somebody wants it, they can want to listen to me. Yes. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ کی ذات اپنی صفات میں واحد و یکتا ہے. اللہ جیسا کبھی کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. ہر چیز اس کائنات میں جو میں آپ دیکھتے ہیں یا جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی، سب کی سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے. قرآن میں اللہ جل شانہ نے اپنی جن صفات کا ذکر کیا ہے ان میں صفت خلقیت کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے کہ میں ہر چیز کا بنانے والا ہوں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض. اے میرے بندو، اس کائنات میں جو کچھ تم کو نظر آ رہا ہے ہر چیز میری تعریف کر رہی ہے، ہر وقت میری تعریف میں مشغول ہے. کبھی آپ نے دیکھا فجر کے وقت اگر آپ اٹھیں تو یوں تو دن بھر میں چڑیاں مختلف طریقے سے چہچہاتی ہیں. آپ فجر کے وقت کبھی سنو چڑیوں کو چہچہاتی، وہ ایک خاص طرح سے ایک ٹون، ایک فریکوینسی کے اندر چہچہا رہی ہوں سب. وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے. مرغا صبح صادق کے وقت ہی باندھ دے گا، نہ 1 منٹ ادھر نہ 1 منٹ ادھر. تو اس کائنات میں جو کچھ مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، سب کا سب ہر وقت اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اللہ ایسے ہی کیوں کر رہے ہیں اللہ کی تعریف؟ کیونکہ اللہ الہ ہیں، بنانے والے ہیں ہر چیز کے اس دنیا میں. لہو ملک السماوات والارض، میں تمہارا رب ہوں. میں تمہارا کیسا رب ہوں؟ اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرا بنایا ہوا ہے. یحیی و یمیت، ہر چیز کو زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں. میں اور آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے نہیں، اپنی مرضی سے اس دنیا میں جی نہیں سکتے، اور اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا چاہیں تو جا نہیں سکتے، رکنا چاہیں تو رک نہیں سکتے. بلکہ انسان پر تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تجھ پر ایک وقت ایسا بھی تھا جب تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ تیرا ذکر بھی کیا جاتا. تو تھا ہی نہیں، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تو تیرا پتہ نہیں تھا کسی کو کہ تم نے آنا ہے. جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میں نہیں کروں گا تو ہوگا کیسے؟ سب کچھ ہوگا، ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا. تو ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، ہر چیز کے. پھر اس کو چلاتے بھی اللہ ہے. مجھ کو پیاس لگتی ہے، حکم نہیں پانی پی لو، پیاس بجھ جائے گی. کچھ کیسے نہیں ہے کسی کو پتا نہیں. بھوک لگتی ہے، حکم میں کھانا کھا لو، کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے. مٹتی کیسے ہے یہ کسی کو پتا نہیں.
ہم 3-4 دنوں سے ایک ٹانگ کے اوپر ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جا رہے ہیں، سب تھک کے برا حال ہے. وہ کہ بھائی تھکو تو سو جاؤ گے، نیند خود بخود اڑ جائے گی، نیند تھکن خود بخود ختم ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی یہ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. بڑے سے بڑا سیاستدان تمہیں اور مجھے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر تمہیں اور مجھے کتنی گولیاں کھلا دے رہے. ایک تھکا ہوا انسان صرف اور صرف اس کی تھکاوٹ پوری تب ہوگی جب وہ سوئے گا. پوری رات اللہ جل شانہ ایک طرف سے دوسری طرف اس کو کروٹیں دلاتے ہیں، وہ کروٹوں میں ادھر سے ادھر ہوتا ہے. صبح کو بالکل فریش اٹھتا ہے. کیسے اٹھتا ہے یہ نہ مجھے پتا، نہ آپ کو پتا، نہ ہم سے آپ سے پہلے کسی کو پتا چلا، نہ اب پتا ہے نہ بعد میں پتا چلے گا. ٹھیک ہے، تو پیدا کر کے بھی چھوڑا نہیں ہے. کھانا کھاتے ہیں، ہاں کھانا نوالا پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں جا کے اس میں سے کچھ وائٹامنس بنتے ہیں، کچھ پروٹینس بنتے ہیں، کچھ کاربوہائیڈریٹس بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں، ان کی توڑ پھوڑ میں کیا ایک سسٹم چلتا ہے مجھے آپ کو کچھ پتا نہیں. سارا نظام اس کا بنایا ہے، بڑا خوبصورت سا نظام ہے اس کا. ایک نوالا جو میں اور آپ کھاتے ہیں، ایک نوالا جو میں اور آپ کھاتے ہیں، اس میں اللہ کا نظام ایسا زبردست چلتا ہے کہ کھانا پہلے سامنے پڑا ہوا ہے. ابھی پہلے آنکھ نے دیکھ کے بتایا جی کھا کیا رہے ہیں. ابھی یہ مجھے پسند ہے بھائی بھٹا ہوئی بھنڈی میں نہیں کھاتا، بینگن مجھے پسند. میں تو اتنی تھوڑی چیزیں کھاتا تھا بچپن میں، میں بتا ہی نہیں سکتا. ہر وقت رونا مجھے آج تک یاد ہے. میری ماں کا فٹا ایسے ٹیبل پہ پڑا ہوتا تھا، وہاں پر میں آنسو بہا رہا ہوتا تھا اور ٹھپ پڑتا تھا ضرور کھا ہی نہیں تھا. آج میرے بچے ہیں بڑے ہو گئے ہیں کہ میری ماں کو بتاتی تو میں ماں ان کے سامنے تو ذکر نہ کرو. مجھے کہیں گے کہ بابا آپ ہمیں تو کہتے ہیں وہ خود تو کھاتے نہیں گیا. تو خیر آنکھ بتاتی ہے کہ جی کیا کھانے لگے. اچھا جی سالن پڑا ہے تو میری پسند کا ہے، چلو جی کھائے. روٹی توڑ کے ہاتھ ڈالا اس میں، انگلیاں بتاتی ہیں نہیں ہے تو گرم ہے، انگلی ایک دم ہاتھ اٹھا لیتی. یہ تو گرم میں بھی کھا نہیں سکتے، منہ میں جائے گا تو منہ سڑ جائے گا. ہاتھ ہٹا لیا، تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ لگایا، ہاں جی ٹھیک ہے جی. لقمہ بنایا، لقمہ بنا کے جب یہ لقمہ منہ کی طرف آیا، ناک کے نیچے آتا ہے تو ناک سن کے بتاتی ہے بڑے مزے کا بنایا آج بیوی نے، بڑے مزے کا. اب یہ ہاتھ کا جوڑ کتنی خوبصورت جگہ اللہ نے دیا ہے کہ یہی جوڑ جو ہے اگر یہاں ہوتا تو انسان کو اپنے منہ کو نوالے کی طرف لے جانا پڑتا، ایسے لے کے جاتا. لیکن اللہ نے انسان کی یہ ایک حضرت انسان کو یہ اللہ کے نشانوں میں اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ایک بڑائی دی کہ رزق خود اس کے منہ کی طرف چل کے آتا ہے. باقی ہر اللہ کا جاندار اپنے منہ کو رزق کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ یہاں آیا، ہم نے اس کو کھایا. اب اگر یہ جوڑ یہاں ہوتا تو یہ کھانا ہی منہ میں نہ آتا. یہ جوڑ کتنی اچھی جگہ دیا اللہ نے. الذی خلقک فسواک فعدلک. اے میرے بندے دیکھ میں نے اس کو کتنا ٹھیک پراپر بالکل اعتدال کے ساتھ بنایا. تو اب یہ نوالا منہ میں گیا تو اس کو دانتوں نے یہاں پر 32 چھریاں اللہ نے منہ میں دی. وہ اس کو چباتی ہیں. یہ زبان اس کو ہلاتی ہے گھماتی ہے. حیران تو میں اس بات پر ہوں کہ یہ اتنے سخت دانت ہیں جو کہ اس کو چباتے ہیں، اور یہ دانت لیکن زبان جو ہے وہ دانتوں کے نیچے نہیں آتی. ایک بار نوالا کھاتے ہوئے اگر زبان آ جائے دانتوں کے نیچے کس قدر تکلیف ہوتی ہے جی. کیا سسٹم ہے اس زبان کا. یہ زبان اس کو گھلاتی ہے. لعاب جو ہے ہمارا وہ اس کو اپنے ارد گرد لیتا ہے، گھماتا ہے، پھراتا ہے. اگر منہ کا لعاب سوکھ جائے، ٹھنڈے علاقوں میں ایک بیماری ہوتی ہے جس سے یہ لعاب سوکھ جاتا ہے، تو ایک چاول کا دانہ پیٹ میں نہیں جا سکتا. اندر ٹیوب ڈالنی پڑتی ہے جس کے تھرو گلوکوز یا مختلف قسم کے لکوڈز جاتی ہیں. تو یہ لعاب اس کو اپنے اندر گھلاتا ہے. پھر یہاں ایک سانس کی نالی ہے اور پھر کھانے کی نالی ہے. اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو کھانے کی نالی پر ایک جھلی پڑی رہتی ہے، بند رہتی ہے، یہاں یہ پڑا رہتا ہے. جب کھانا کھانے کے بعد بالکل جب ہم اس کو پیٹ میں لے جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ نے یہاں ایک فرشتے کو بٹھایا ہوا ہے. وہ پوچھتا ہے اے اللہ اس نوالے کو پیٹ میں جانے کی اجازت ہے یا نہیں. جب اجازت ملتی ہے تو وہ سانس کے اوپر جو لڈ پڑا ہوا ہے نا،
کھانے کی نالی پر جو لڈ پڑا ہے اس کو اٹھا کے سانس کی نالی پر رکھتا ہے اور وہ نوالا میرے تمہارے پیٹ میں جاتا ہے. اگر اس میں سے کوئی چھوٹی سی چیز سانس کی نالی میں چلی جائے کس قدر کھانسی آتی ہے زبردست تو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, وہی وہ چھوڑ دو, جو کرنا ہے جو سیاست کرنا ہے کرو. ہاں جی, جس کا مال کھانا ہے کھاؤ, جس طرح مال بیچنا ہے بیچو, ناپ تول میں جتنی کمی کرنی ہے کرو, پیسہ جیسے کمانا ہے کماؤ, سود سے کمانا ہے سود سے کماؤ, رشوت سے کمانا ہے رشوت سے کماؤ. ہاں, نہ ہو کسی اور کے بچے کے منہ سے نوالا نکال کے اپنے بچے کے منہ میں ڈالنا ہے کرو, جو کرنا ہے کرو, چھوڑ نہیں دیا. ایسے پیدا کر کے زندہ بھی رکھا ہے اور زندہ رکھ کے کچھ ضابطے دیے ہیں, کچھ قانون دیا ہے جس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. اور پھر ایک دن آئے گا جب جانے کا وقت آئے گا, اللہ جل شانہ فرما رہے جس دن تمہارے جانے کا ٹائم آئے گا اس دن پھر کسی کو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی بھی مہلت نہیں دوں گا, جانا ہی پڑے گا. اس وقت جتنا رو گے پٹو گے جو بھی ہوگا, جیسے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا علیہ وسلم, فرعون کے جب جانے کا وقت آیا اس کو جب احساس ہوا کہ اب نہ گیا تو ایک دم سے کلمہ پڑھنے لگا تھا, تو میں نے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دی کہ کہیں یہ کلمہ نہ پڑھتے اور اللہ کی رحمت کو جوش لائے اور اس شقی کو بھی معاف نہ کرتے کہیں کا. تو جانے کا ٹائم آئے گا پھر واپسی کے لیے پھر کوئی نہیں اجازت. ٹھیک ہے جی, جس دن لے جانا چاہے گا یہاں سے لے بھی جائے گا. اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر اللہ قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, ہمیشہ سے اللہ جل شانہ تھے, ہمیشہ سے جل شانہ رہیں گے. والظاہر والباطن, یوں دیکھنا چاہو تو آپ کو ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. یہاں بیٹھ کے دیکھو کتنے خوبصورت چہرے ہیں, کتنی مختلف طرح کے چہرے ہیں, کتنی رنگتوں کے چہرے ہیں. حالانکہ ہر ایک چہرے میں 2 آنکھ, 1 ناک, منہ ہے, بال ہیں اور داڑھی ہے یا مونچھ ہے, وہی چہرہ ہے لیکن ہر چہرہ دوسرے چہرے سے ڈسٹنگوشڈ ہے, مختلف ہے. کیسا عجیب کمال ہے اللہ کا. اور ہم حیران ہو جاتے ہیں, یعنی عرب انسان اس دنیا میں موجود ہے, کسی 2 کی شکل آپس میں تھوڑی سی مل جائے حیران ہو جاتے ہیں. اور یار وہ دیکھیں وہ کتنا ملتا ہے اس سے, حالانکہ کتنا ملتا ہے کہ باوجود 100% ایک دوسرے سے نہیں ملتے. کیسی اللہ کی عجیب شان ہے. ہاں, 4 پائے والے بنائے, 2 پائے والے جانور بنائے, کوئی کسی کو تیز دوڑنا سکھایا, کسی کو ریڑھنا سکھایا, کسی کو سمندر میں بھیجا, کسی کو اڑنا سکھایا. کوئی پرندہ اڑ رہا ہے تو اس میں اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں, کوئی مچھلی تیر رہی ہے تو اس میں اپنی کوئی طاقت نہیں, انسان بھاگ رہا ہے تو اس میں اس کے ٹانگوں کی کوئی طاقت نہیں. کسی کو آنکھیں دی ہیں تو وہ دیکھ سکتا ہے, کسی کو آنکھیں دی ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا, اس کی مرضی سے. کسی کو کان دیے ہیں وہ سن سکتا ہے, کسی کو پاس کان ہے وہ نہیں سن سکتا ہے. انسان کی اتنی سی زبان جو ہے پڑا پڑا کرتی ہے, بھینس کی اتنی بڑی زبان ہے بول نہیں سکتی. مرضی ہے اس کی, جیسے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں زندہ رہنے میں بھی اور اپنی صفات کے اپنے اندر ہونے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. یہ صفات بھی ہماری اپنی نہیں ہے. کسی کو آنکھیں خوبصورت دی تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں, وہ آنکھیں اس کو اللہ کی دی ہیں. کسی کو آواز بڑی اچھی دی تو اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ آواز اس کو اللہ نے دی ہے. کسی کو قد اچھا لمبا دیا ہے تو اس میں اس کا کوئی کیا پہنچا نہیں, سب اللہ کا دیا ہوا ہے. کسی کو عقل دی, کوئی عقل میں تیز ہے تو اس میں بھی اس کا کوئی کمال نہیں, اللہ کی دی عقل ہے. میرے بھائی دوستو عزیز و بزرگوں, ہمارے اندر ہمارا وجود میں آنا اللہ کا محتاج اور ہمارا اپنی صفات سے فائدہ اٹھانا بھی, اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. کھلا نہیں چھوڑا. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس زمین کے نیچے جتنے پیٹرول کے خزانے ہیں اور جتنے لوہے کے خزانے ہیں اور جتنے یورینیم کے خزانے ہیں اور جتنی باقی معدنیات کے خزانے ہیں, جتنا ایلومینیم ہے, جتنا سلفر ہے, جتنا فلاں ہے اور فاسفیٹ ہے, مجھے سب پتہ ہے کہاں کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اس زمین میں جو
نباتات اگ رہی ہیں، جو پھول پودے اگ رہے ہیں، جو فصلیں اگ رہی ہیں، وہ بھی مجھے پتا ہے کیا چیز کہاں سے کتنی اگ رہی ہے۔ زمین سے پانی جو اوپر آسمانوں پر جا رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں پتا ہے کہاں سے جا رہا ہے۔ بادل وہاں سے اس پانی کو جدھر لے جا رہے ہیں، یہ بھی مجھے پتا ہے، اور وہ بادل کہاں جا کے برس رہے ہیں، یہ بھی صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ یہ کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں۔ جیسے حضرت لقمان حکیم نے، اور ایسی طاقت والا ہے اللہ، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، تیرا یہ اللہ جو ہے نا، یہ ایسا اللہ ہے کہ اگر اس کائنات میں، اس زمین اور آسمان میں کوئی رائی کا دانہ کسی پتھر میں بھی اگر چھپا ہوا ہے اور وہ اس آسمان زمین میں ہے، اگر تیرا رب چاہے گا تو تیرے سامنے لا حاضر کرے گا، وہ بھی ایسا لطیف اور خبیر ہے تیرا اللہ۔ تو میرے بھائیوں سے بزرگوں، اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ تم یہ مت سمجھا کرو کہ جہاں تم ہوتے ہو تم اکیلے ہوتے ہو۔ اس دفعہ عجیب بات کی مولوی صاحب نے رائے کے بیان کے اندر فرمانے لگے کہ ہم جب کبھی کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں تو یہ سوچ کہ اس گناہ کو کرتے ہوئے مخلوق سے اپنے آپ کو چھپانا، یہ اس گناہ سے کے کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آدمی مخلوق سے ڈر رہا ہے اور اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، تم جب ہوتے ہیں میں تو تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، ایسے اوپر آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو کہ وہ اللہ اوپر ہے، نہ وہ تو یہاں ہے، بلکہ شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جنگل جو ہے نا بھائی، مجھے تو یہ کھال نظر آ رہی ہے نا، اپنے اندر کے پھیپڑے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، یا میرے اندر کے جسم کے جو لنگس ہیں وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ جل شانہ یہ جو اندر جو جگلر ہماری جا رہی ہے، جس سے ہماری یہ دماغ میں جتنا خون جاتا ہے، شہرت جو ہے ہماری، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں میں انسان سے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایسی طاقت والے، ایسی طاقت والا اللہ مجھے آپ سے کہہ رہا ہے، میرے بندوں، میں نے تمہاری کامیابی کے لیے یہ دین بھیجا ہے تمہاری طرف۔ اب یہ اللہ اپنے علم سے مجھے آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کیونکہ آج کے دور میں بدقسمتی سے، کیونکہ ہر طرف ایک بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، مسلمان خود اس دین پر آنے کو تیار نہیں، جس دین کو میرے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے، ہم خود اس دین پر آنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم اس دین میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ ہماری خواہشات سے براہ راست ایک ٹکر لیتا ہے، اور اس ٹکر میں ہم اس چیز کو تو ماننے کو تیار ہیں جو نفس پہ گرا نہ گزرے، لیکن اس کو ماننے کو تیار نہیں جو تھوڑی سی نفس پہ گرا گزرتی ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا نفی پہلے، میرا نفس جو مجھے بتا رہا ہے غلط بتا رہا ہے، میری عقل جو مجھے بتا رہی ہے غلط بتا رہی ہے، میری سمجھ جو مجھے بتا رہی ہے سمجھ غلط بتا رہی ہے، میرا اللہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی جنگ ہے۔ آپ یہ دیکھو، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، زکات سال میں ایک دفعہ فرض ہے، روزے سال میں 30 فرض ہیں، نماز دن میں 5 فرض ہے، کلمہ 24 گھنٹے فرض ہے۔ یہ زبان کا بول نہیں ہے اللہ میرا رب ہے، یہ زبان کا بول نہیں ہے، یہ ایک منت ہے۔ جیسے میں یہ کہوں کہ بھائی میں دکاندار ہوں، تو یہ زبان کا بول تھوڑی ہے کہ میں دکاندار ہوں۔ میں خود کہتے ہیں دکاندار ہوں، میرے کو دکان ہی نہ ہو، آپ کہیں گے جنید صاحب کون سی دکان، کہاں سے دکاندار ہو گئے آپ، دکان کا ہے آپ کی؟ تو میں دکاندار ہوں، اس کا مطلب ہے آپ خود سمجھ جائیں گے اس آدمی نے دکان بنانے کے لیے پہلے محنت کی ہوگی، کوئی اس نے جگہ لی ہوگی یا کرائے پہ لی ہوگی یا خریدی ہوگی، پھر اس دکان کو اس آدمی نے بنایا ہوگا، پھر اس میں اس نے چیزیں رکھی ہوں گی، پھر اس دکان کو چلانے کے لیے یہ روز محنت کرتا ہوگا، کبھی اس میں چیزیں لا کے ڈال رہا ہے، پھر ان چیزوں کو بیچ رہا ہے، کبھی کہیں سے جا کے کچھ اٹھا رہا ہے، کہیں سے کچھ اٹھا رہا ہے، اور روزانہ یہ کچھ عرصے کے بعد 1 سے 2 دکان کرے گا یا اسی دکان کو ایکسپینڈ کرے گا۔ جو میں کہوں میں دکاندار ہوں، تو اسی طرح جب میں اور آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ،
نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو یہ بھی زبان کا بول نہیں ہے، یہ صرف زبان کا بول نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک محنت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جس نے اس بات کو کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر پھر قائم ہو گیا، مستقیم ہو گیا موت تک، اس پر پھر قائم رہا، اللہ میرا رب ہے، یہ ایک محنت ہے اس پر۔ یعنی اب یہ محنت کس چیز کی ہے؟ یہ کس چیز کی محنت ہے کہ اللہ میرا رب ہے، کہ میرا دل اس بات کو مان لے میرا پیدا کرنے والا اللہ، میرا پالنے والا اللہ، میرے اچھے برے کا سمجھنے والا اللہ، مجھے کامیاب دیکھنا، میری کامیابی چاہنے والا اللہ، اس بات کو بھی میرا دل مانے، مجھے اجر دینے والا اللہ، میرے ساتھ جو اچھا برا ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس بات کو دل مانے اور اس پہ آنا، اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے۔ یہ صرف زبان کے بول سے سمجھ نہیں آئے گی، یہ صرف زبان کے بول سے سمجھ نہیں آتی۔ یہ میری دکان ہے تو یہاں اذان ہو رہی ہے جی، اب اندر گاہک آئے ہیں، کیا کروں بھائی، بڑے پیسے لائے ہیں اپنے ساتھ، ڈالروں کے ڈالر خرچ کرنے والے ہیں، ابھی تو آ کے بیٹھے ہیں، کیا کروں، ادھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ اب اگر یہ یقین ہے کہ دکان سے پڑھ رہا ہوں تو بیٹھا رہوں گا وہاں پر اپنا کاروبار کرتا رہوں گا، لیکن اگر میں نے کہا اللہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، یہ دکان مجھے پالنے میں میرے اللہ کے امر کی محتاج ہے، اللہ مجھے پالنے میں اس دکان کا محتاج نہیں، تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب یہ قدم اس کو مسجد کی طرف لے کے چلیں گے۔ لیکن اگر دل نہیں مانے گا تو جب اللہ کہے گا حی علی الصلاۃ، ہمارے بزرگ فرما رہے تھے جب یہ حیا جو ہے یہ پیار سے بلانے کو کہتے ہیں، تو پہلے اللہ جل شانہ پیار سے بلاتے ہیں، آجا میرے بندے نماز کی طرف آ جائے، میں کہتا ہوں جی اللہ میں نے نہیں آنا، تو پھر فرماتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتے ہیں اے میرے نبی ہماری نہیں مانتے، یہ آپ کہیے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ، اے میرے امتی نماز کی طرف آ جائے، ہم کہتے ہیں جی ہم نے نہیں آنا، اور ہم تو آپ کیوں بلا رہے ہیں بھائی نماز کی طرف؟ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں حی علی الفلاح، اس وقت دکان چھوڑ کے تیرا یہاں آ جانا تیرے دنیا کا بھی فائدہ ہے اس میں اور تیری آخرت کا بھی فائدہ ہے، اس وقت ادھر آ جانا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نے ابھی بھی نہیں آنا، پھر ہمارے نبی سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ ہماری نہیں سنتے آپ فرمائیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دن میں 5 دفعہ ہوتا ہے، 10 دفعہ اللہ نماز کی طرف بلاتا ہے، 10 دفعہ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے، لیکن کیونکہ دکان سے پلنے کا یقین ہے، کاروبار سے پلنے کا یقین ہے، ان ڈالروں سے زندگی کے بننے کا یقین ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں دکان پر۔ یہ حال صرف یہاں نہیں پاکستان میں بھی ہے، میں اور پاکستان میں ہی نہیں، میرا بھی حال یہی ہے، میں دراصل اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ساری باتیں، یہ آج میرے تمہارے تنزل کی وجہ ہے، اللہ سے تعلق کوئی نہیں، یہ میرے تمہارے تنزل کی وجہ ہے آج سب سے بڑی، کیونکہ اللہ سے تعلق کوئی نہیں، اللہ کے لیے میں وقت دینے کو تیار نہیں، اللہ کے لیے میں مال خرچنے کو تیار نہیں، اللہ کے لیے میں اپنی جان کو کمانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ یقین کریں میں ایک دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ تبلیغ کے کام سے میں نے کیا سیکھا، تبلیغ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، تو میں اور سے خوار ہو رہے ہیں، کبھی ادھر پڑھے ہیں کبھی ادھر پڑھے ہیں، کبھی اس کو بلا رہے ہیں کبھی اس کو بلا رہے ہیں، تو بھی اللہ کے راستے میں نکل، تو بھی اللہ کے راستے میں نکل، کیا سیکھا اس تبلیغ سے؟ سوچتا رہا آخر ایک بات سمجھ میں آئی، اور بات کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت ہے، یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ کو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت ہے، اور واقعی اللہ کریم ہے۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں جو گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے، نیک لوگوں سے، گناہ گاروں سے۔ اے داؤد اگر میرے گناہ گار بندوں کو یہ پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خوشی کے مارے ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اے داؤد سوچ میں اپنے فرما برداروں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جو اللہ کے سامنے اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کرتا ہے،
تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک مسافر اپنے اونٹ کو لے کر ریگستان میں سے چل رہا ہو، وہاں اس کو کوئی ایک درخت ملا ہو سایہ دار، اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے، اگر لیٹ جائے تھوڑی دیر میں آنکھ لگی، اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب ہے، اور اس نے اپنا سر پکڑ دیا، اب میں کہاں جاؤں گا اس ریگستان کے اندر، کہاں مارا پھروں گا میں؟ اب اس کو ہوتے وقت گزرتے اب جب اس کو اپنی پوری موت کا یقین ہو گیا، رو کے اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی، اب جو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تو میرا اونٹ پکڑ تو میرے پاس کھڑا ہے۔ اب اس کو یہ دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے منہ سے نکلا، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، تیرا بہت بہت شکریہ۔ یعنی خوشی کے مارے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو کسی انسان کی توبہ پر، کسی انسان کے رجوع کرنے پر۔ تو میرے عزیزوں، مجھے یہ خیال آیا کہ واقعی اللہ کو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت ہے، اور جو شخص اپنا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا، اللہ جل شانوں کے نزدیک اس مال کی قیمتی ہے، وہ مال قیمتی ہے۔ جو شخص اپنا وقت اللہ کے بندوں پر لگائے گا، اللہ کے نزدیک اس انسان کا وقت قیمتی ہے، اور جو اپنی جان کھپائے گا اللہ کے بندوں پر، اللہ کے نزدیک وہ انسان قیمتی ہے۔ یہ مجھے سمجھ آئی پوری تنبیہ کا نچوڑ۔ آج کیا ہے دیکھو تو صحیح، سب کچھ چھوڑ دو، صرف میں اپنے آپ کو ہی دیکھوں کہ میں زندگی گزار رہا ہوں اپنے لیے، میں اپنے لیے زندگی گزار رہا ہوں۔ ہم سب اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی بیٹرمنٹ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ خود ہی بتاؤ، آپ کے نزدیک اس انسان کی کتنی قیمت ہوتی ہے جو اپنے وقت کو کسی اور کے لیے خرچ کرے؟ ایک ماں کا بچہ کھو جائے اور وہ رو پٹ رہی ہے، اور کوئی انسان ہے کہ وہ اس ماں کے بچے کو اس سے جوڑنے کے لیے بھاگا پھر رہا ہے، آخر ڈھونڈ کے اس بچے کو لا کے اس ماں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ ماں اس بچے کو سینے سے تو چمٹائے گی، اس انسان کی کتنی بڑی مشہور ہوگی جس نے اس بچے کو ڈھونڈ کے لا کے ماں سے ملوا دیا، اس کی کتنی بڑی اس کا احسان کتنا مانے گی۔ آج اللہ کے بندے اللہ سے کٹ گئے ہیں، اللہ سے کٹ گئے ہیں۔ جو اس بات کی محنت کرے گا کہ یہ کٹے ہوئے بندے جن کے دل میں اللہ سے یاری لگانے کی کوئی طلب نہیں ہے، اگر ایک انسان یہ محنت کرے کہ ان لوگوں کے دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے، سوچو تو صحیح اللہ کے یہاں اس کی کتنی قیمت بنے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ یہ کام کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی اتنی قیمت تھی اللہ کے یہاں، اس وجہ سے اتنی قیمت تھی کہ حضرت خالد بن ولید صحرا میں کھڑے ہیں اور ساتھ میں صحابہ کی جماعت ہے، اور فرما رہے ہیں ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد، کیونکہ جماعت کے امیر تھے ساتھ میں صحابہ کے کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے، تو فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ذرا اللہ سے دعا کرو اللہ جل شانہ یہاں پر بارش برسا دے۔ تو کچھ صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو 15-20 صحابہ تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، ابھی ایسے دعا کر رہے تھے، ہاتھوں پر ہی پانی گرنا شروع ہو گیا بارش کا، اور صحابہ کو اور لشکر والوں کو یہ بات بھی عجیب نہیں لگی، یہ بات بہت عجیب و غریب نہیں لگی کہ یہ کس سے ہو گیا یار، کیونکہ ہمیں آج یہ باتیں عجیب کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ہم دعا مانگتے نہیں۔ صحابہ آج ہماری گناہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہ حیران ہو جائے کہ مسلمان ایسی زندگی گزارتا ہے، بالکل اتنا ہی حیران ہو جتنا آج ہم صحابہ کی کرامتیں سن کے حیران ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے تو کیا دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ سب چھوڑو، اپنے آپ سے پوچھو، آج ہم میں سے کس کا ایسا یقین ہے کہ یار میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ میری دعا قبول کرے گا؟ بتاؤ، ہم میں سے کسی کا ایسا یقین ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا اللہ سے دعا مانگوں گا اللہ سے دعا کو قبول کرے گا؟ ایسا تعلق ہوتا ہے میرا تمہارا اللہ سے، ایسا۔ حالانکہ اللہ تو ایسے ہیں کہ مسلمان تو اللہ کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے مایوس ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے اور برکات سے وہ مایوس ہو جائے کہ نہیں یار دعا کسی اور سے کرا دوں، یار تمہیں سب دعا کریے، میرے پیٹ میں 25 دنوں سے درد ہو رہا ہے،
میں کیا اس کے لیے دعا کروں گا؟ میرے پیٹ میں تو نہیں ہو رہا درد، یا اللہ ان کے پیٹ کا درد ٹھیک کر دے، کیا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ جس طرح رو کے کرے گا اللہ بہت برا حال ہے، 25 دنوں سے تکلیف ہو، میرے پیٹ کا درد ٹھیک کر دے، لیکن کیا کرے؟ تعلق ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں اللہ سے، کوئی تعلق ایسا کوئی خاص تو ہے نہیں۔ اور یقین مانو اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا اور بد ہونا شرط نہیں رکھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ایک مضطرب اور بے چین دل شرط رکھا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور وہ کون ہے جو ایک مضطرب دل کی دعا کو قبول کرتا ہے، دعا کو سنتا ہے؟ تو اس تعلق کو پھر سے جوڑنا ہے، امت کو دوبارہ اس نہج پر لے کر آنا ہے۔ ہم دیکھو یہ کسی اور زبان کے لوگ بیٹھے ہیں لیکن مسلمان ہیں، تمہیں پتہ ہے صحابہ کو سوائے، صحیح بھائی اس نے عجیب بات کی، صحیح بھائی نے کہ صحابہ کو سوائے عربی زبان کے اور کچھ آتا ہی نہیں تھا، سوائے عربی زبان کے وہ کچھ نہیں بول سکتے تھے، لیکن 30 سال کے قلیل عرصے میں 3 بر اعظموں کے اندر اسلام پھیل گیا۔ کیسے پھیلا؟ امت پناہ تھا، امت پناہ، نہ ان میں کو پنجابی تھا، نہ ان میں کو پٹھان تھا، نہ ان میں کو بلوچ تھا، نہ ان میں کو مہاجر تھا، نہ ان میں کو سندھی تھا، نہ ان میں کو سرائکی تھا، یہ چیزیں ان کو نہیں پتا۔ کہیں ایک مسلمان کا قتل ہو جاتا تھا نا تو پوری امت لرز جاتی تھی، ایسے لرز جاتی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ کو کیسر میں قید کر لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط بھیجا اس کو کہ تو نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی جلیل القدر صحابی تیرے پاس موجود ہیں، پہلے تو یہ کہ ان کا خاص خیال رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی بہت حیثیت اور بڑی قیمت تھی، ان کا خاص خیال رکھنا، اگر ان کا بال بھی بیکا ہوا تو میں تیرے پیچھے اتنی بڑی فوج بھیجوں گا، اتنی بڑی فوج بھیجوں گا اور ایسے لوگ بھیجوں گا جو تمہیں اور تمہاری نسلوں کو سفر ہستی سے بٹا دیں گے، اور جیسے یہ خط میرا تمہارے پاس پہنچے فوراً عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو واپس بھیجو، یہ خط لے جاؤ گا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ان میں کو بلوچ تھا، نہ تو ان میں کو پٹھان تھا، نہ ان میں کو عربی تھا، نہ ان میں کو اجمی تھا، امت پناہ تھا، وہ سب ایک تھے، وہ ایک تھے۔ اور ایک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک ہونے کی وجہ کیا تھی کہ سب کے سب اس محنت میں لگے ہوئے تھے جو محنت دلوں کو جوڑ دیتی، سب کے سب اس محنت میں لگے ہوئے۔ جاؤ ذرا رائے گنج اور وہاں پر جاؤ، اوپر بیرون کا کمرہ ہے، جاؤ ذرا وہاں پر بیرون کے کمرے میں جا کر دیکھو کہ وہاں پر جاپان سے بھی مسلمان آئے ہوئے ہیں، چین سے بھی مسلمان آئے ہوئے ہیں، افریقہ سے بھی مسلمان آئے ہوئے ہیں، جن میں سے کسی کو ایک دوسرے کی زبان نہیں آتی، سب آپس میں ایک ہی پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں، ان کو کس چیز نے جوڑ دیا ہے ایک ساتھ؟ اس ایک محنت نے، جس محنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کرایا، اس محنت نے ساری امت کو جوڑ دیا۔ آج بھی قسم خدا کی ہم ان سب سے جڑ جائیں گے، ورنہ یقین کرو ایک Moroccan has more in common with a French guy than with me. You and I have more in common with somebody who speaks English rather than these guys. ورنہ تو کچھ کامن ہے ہی نہیں ہمارا، یا نماز پڑھتے نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھر گئے، اس کے بعد we have nothing in common. The only common thing is this محنت، the only common thing. یہ امت کو جوڑ دے گی، ایسے ساری کی ساری امت پھر جڑ جائے گی آپس میں، خدا کی قسم سب کے دل مل جائیں گے، پھر سے محبتیں بڑھ جائیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے امت میں زندہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے قرآن لوگوں کی زندگی میں نظر آئے گا، اللہ کی قسم اتنی خیریں ہیں اس کام میں کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا۔ جب اس شریف بھائی ابھی انشاءاللہ آج آ کر بیٹھ کے تمہیں ان سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارگزاری سنو، تم لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں تو آئیں شاہین بھائی کی باتیں کر رہا ہوں، ان سے تو تم فرسٹ ہینڈ نالج لو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے آج کل کیا کس طرح سے اللہ کی مدد براہ راست ان کے لیے اتر رہی ہے۔ اتنی کمزور ٹیم پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ میں صحیح سے اس دن کہہ رہا تھا یار صحیح، میں وہ ٹیم کے پاس گیا ہوا تھا، ان میں سے تو ایک بھی کرکٹر نہیں لگتا یار، ایک بھی نہیں لگتا۔ براہ راست اللہ کی مدد اللہ کے ساتھ لے لیے، اس محنت کو کرنا شروع ہو گئے سب کے سب، اور دل سے اس محنت کو کر رہے ہیں۔ ہر لڑکا داعی ہے،
ہر لڑکا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو خیر یہ بات اللہ مجھے تمہیں سب کو سمجھا دے، ہماری بیویوں کو بھی سمجھا دے، ہماری بیٹیوں کو بھی سمجھا دے، ہماری ماؤں کو ہماری بہنوں کو بھی سمجھا دے، کیونکہ کبھی کبھار یہ بھی مانیں ہوتی ہیں اس معاملے میں، یہ بھی نہیں جانے دیتی۔ میرے ابا 65 سالوں کی عمر ہو گئی ہے، وہ ان کی جماعت جا رہی 10 12 15 دن کے لیے، میری ماں کہہ رہی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ماں کیا بچا ہے ہمیں، کیوں روک رہی ہو ان کو؟ نہ تم دن میں ان سے بات کرتی ہو، نہ شام میں ان سے بات کرتی ہو، اور کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ارے کیا ہو گیا ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو؟ اینڈ مائی مدر ہیڈ نو آنسر۔ ارے جانے دو، ان کا بھی بھلا ہو جانے دو۔ تو خیر چلو یہ تو ایک بات ہے سو ہے، پھر پہلے تو سب کے سب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جل شانہ مجھے اور تمہیں اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کی محنت کے لیے چن لے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس کو اللہ نے چن لیا اس کام کے لیے اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس سے اللہ خود ہی بلوائیں گے، اس کو خود ہی چلوائیں گے، اس سے خود ہی اللہ جل شانہ کام لیں گے۔ دعا کرو کہ اوپر قبول ہو جاؤ، اگر اوپر فیصلہ ہو گیا بھائی اس سے کام لینا ہے، اوپر اگر فیصلہ دیکھو جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو فیصلہ ہو گیا، ابو جہل کے لیے فیصلہ نہیں ہوا، وہ اتنا بڑا سردار، یہ غلام بن غلام بن غلام، یہ حیثیت یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ ہاں جی کیسے مل گیا یہ مرتبہ؟ نسبت جا کے ملائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کہ میری جو مل ہے اور جو میری فیکٹری ہے، یہ نہیں کہ ان کو کرنا نہیں ہے، ان کو کرنا نہیں، ان میں عزت کے نقشے نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں عزت کے نقشے میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں ڈھونڈو، کیونکہ یہ سب کچھ میرے پاس اتنا تھا کہ آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے، سعید کے پاس کتنا تھا کہ میں اور آپ مل کے تصور نہیں کر سکتے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، اپنی ذات کی نفی کا کرو ذرا ایک دفعہ، پھر دیکھو اللہ کیسی عزت دیتا ہے۔ اس دین کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مرتبہ ذلیل ہو کے تو دیکھو اللہ نے دیکھو کیسی عزت دیتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خوار کر کے تو دیکھو، اگر اللہ ساری کی ساری دنیا سے مستغنی نہ کر دے تو میرا نام بدل دینا، کر کے تو دیکھو۔ ہمارے پاس تو مثالیں موجود ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ تھے، ناظم اعلیٰ تھے اپنے وقت کے۔ ناظم اعلیٰ کیا تھا کہ اگر بادشاہ آتا تھا تو ناظم اعلیٰ بیٹھا رہتا تھا، بادشاہ اس وقت تک کھڑا رہتا تھا جب تک ناظم اعلیٰ اس کو بیٹھنے کی اجازت نہ دے، اور جب ناظم اعلیٰ ملنے جاتا تھا بادشاہ سے تو بادشاہ اپنے تخت پر کھڑا ہو جاتا اور ناظم اعلیٰ کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا۔ وہ اس ہر چیز پر ٹھوکر ماری، 10 سال اللہ کو تلاش کیا، اللہ نے ان کو وقت کا امام بنا دیا، وقت کا امام غزالی ہو گئے۔ ہم آج عزت کے نقشے اپنی فیکٹریوں میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے بنگلوں میں، اپنے ڈالروں میں ڈھونڈتے ہیں، انہیں میں ڈھونڈتے ہیں جن میں اللہ کے انکاری ڈھونڈتے ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے یہاں میری تمہاری کیا قیمت لگے گی؟ میں آج بتا رہا تھا بچوں کو، میرا برادر ان لو یہاں جب اس نے نوکری کرنی شروع کی، وہ رانچسٹر سے وہ فارغ ہوا، پھر ڈی سی کے اندر اس نے ایک انٹرنیٹ کمپنی کی، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا نام تھا اس کا، ANS میرا نام تھا، وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے مجھے فون کیا کراچی، جنید بھائی آئی ایم میکنگ $107,000 a year۔ میں نے پوچھا تیری نماز کا کیا حال ہے؟ ہاں جی وہ بھی ٹھیک ہے، چلو ٹھیک۔ 6 مہینے بعد فون آیا، جنید بھائی آئی ایم میکنگ 122 now۔ میں نے کہا گریٹ، لیکن تیری نماز کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بھی ٹھیک چل رہی ہے؟ میں نے کہا اچھا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ سے تعلق نہیں، دنیا کا مل جانا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ پرائیورٹی ختم کرو، دنیا تو ویسے ہی ملے گی، یہ ڈالر اللہ نے کس کے لیے؟ تمہارے لیے تو بنائے ہیں، یہ آسمان زمین چاند ستارے اور یہ پھل فروٹ گاڑیاں ماڑیاں بنگلے کی اللہ نے کیا اپنے لیے بنانے کے لیے بنائے؟ تمہارے میرے لیے بنائے ہیں، یہ ملے گا ضرور۔ ان میں پھنس کے بنانے والے کو نہ بھول جاؤ، ساری زندگی ذلیل و خوار ہو گئے جیسے ہو رہے ہیں ہم۔ آپ کا میرا کیا خیال ہے؟
انہیں چیزوں سے محبت کر کے جن چیزوں سے اللہ کے نہ ماننے والے محبت کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے ہمیں اور آپ کو عزت ملے گی ان کی نظروں میں؟ آج ان کے دلوں میں ہماری کراہیت کیوں موجود ہے؟ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ جو چیز ہم نے آپ نے ان کو دکھانی تھی وہ دکھائی نہیں، جو ان کو بتانا تھا وہ بتایا نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ہو جائیں گے تو ہم ان سے محبت کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ بیٹھے ہوئے، فارسی لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے، فارس کے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے، گننے والا ہاتھ سے نیچے گر گیا، اس نے والے کو اٹھایا، صاف کیا، منہ میں رکھ لیا، ساتھ ایک صحابی بیٹھ گئے، کھایا کیا کر رہے ہیں؟ فارس کے لوگ اس بات کو بڑا برا جانتے ہیں، کھا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ کہ بیچاروں کو کیا پتا، انہیں تو میں نے خود بتانا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، میں نے تم نے ان کو بتانا تھا زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن ہم تو انہیں کے رنگ میں ڈال گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں تمہاری میری نفرت ڈال دی، نفرت ڈال دی، آج انہیں سے جوتے کھا رہے ہیں، انہیں سے جوتے کھا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں، آج بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے کے ان کے سامنے جائے گا، یہ اسی سے محبت کریں گے، بس اسی کی عزت کریں گے، بس یہ شیطان بدبخت نے ڈالا ہوا ہے ذہن میں کہ نبی کی زندگی لے کے جاؤ گے تو ان لوگوں کی نفرت ملے گی نہیں۔ میں اور صحیح میں تجربے سے بتا رہا ہوں، مجھ سے آج کسی نے پوچھا انہوں نے آپ امیگریشن پہ کیا معاملہ ہوا، میں نے کہا یار 15 منٹ بڑا کم کیا، 15 منٹ کا اپنے ساتھ رکھا، 15 منٹ مطلب 4 گھنٹے، میں نے کہا کون سے 4 گھنٹے؟ 15 منٹ اس سے کرکٹ کی بات کرتا رہا، میرے سے گانے کی بات کرتا رہا، وہ یہ اس کو کہتے رہے کہ کرکٹ بیس بال سے بہتر ہے، میں اس کو کہتا رہا کہ تم لوگوں کو گانا نہیں آتا، گانے والے تو سارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو 4 تھپے لگائے اس نے ایسے سے کر کے، دروازے تک ہم دونوں کو چھوڑ کر آیا، پھر اس سے میں کہا یار بھائی تجھے ہم اپنا کام خود کر لیں گے، بات یہ آپ کا میرا خیال ہے، ہم غیر فہمی میں بیٹھے ہیں بالکل۔ عزت اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والوں کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو، دل کی آنکھ کو کھولو، بلکہ تو پہلے تو سب ارادہ کرو، اللہ کے راستے میں نکلو گے نا، نکلے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی، سب ایک دفعہ زور سے ذرا بولو، نکلو گے نا انشاءاللہ، کیونکہ یقین کرو نکلے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی، نکلو گے نا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، ابھی ہم بالکل ریسنٹلی میں اور سعید بھائی ذرا مظفر آباد، بالا کوٹ، ان ایریاز میں گئے ہوئے تھے، تو ایک دفعہ جب یہ زلزلہ پہلے آیا تو پہلے بھی جانا ہوا، دوستوں سے کوئی درخواست کی، دوستوں نے بڑی مدد کی، اور اللہ کے فضل سے تقریباً 5.5 کروڑ سے 6 کروڑ روپیہ ہم وہاں پر بانٹ کے آئے لوگوں کو، کچھ کیش پیسہ بھی دیا، کچھ کے کمبل، کچھ کی کھانا پینا، میڈیسن، اور پھر ہم نے ایک اپنا بیس کیمپ بھی کام کر دیا کراچی میں، اسلام آباد اور ایبٹ آباد میں۔ ابھی اس دفعہ میری بات ہوئی ہمارے بہت عزیز دوست اب بن گئے، تعلق بہت ہو گیا ڈاکٹر ذوالفقار علی شاہ صاحب سے، تو میں نے شاہ صاحب سے بتایا، میں نے کہا شاہ صاحب یہ حال ہے اس وقت وہاں پر، تو شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کوئی بڑا کام کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے کہا جی بڑا کام تو ہم نے شروع کر دیا ہے، وہاں کوائی کا ایک ایریا ہے، وہاں پر ہمارا ایک دوست ہے جس کا پورا گاؤں برباد ہو گیا ہے، تو وہاں پر ہم نے اس سے درخواست کی، ہم نے کہا بھائی دیکھو اگر تم چاہو تو یہاں پر مکانات تمہیں بنوا کے دے سکتے ہیں، تو 1000 مکانوں کا ہم نے بیڑا اٹھایا، بفضل اللہ تعالیٰ لیکن شان توفیق دے کہ اس کو خوش اسلوبی سے پورا کر دیں، تو وہ ہمیں زمین کا ایک بہت بڑا حصہ مل گیا اس سے۔ تو اب وہاں پر اس کے اپنا بھی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، مکان گرا، بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، ماں بڑی بری طریقے سے جب اس کا اپنا بازو یہاں سے ٹوٹا ہے سارا پلستر کے اندر پورے، تو ہم نے اس سے درخواست کی کہ ہم نے اس کو کہا کہ چلو ہم یہ تمہارے لیے کرتے ہیں، تو میں نے یہ پورا کا پورا پروجیکٹ ذوالفقار علی شاہ صاحب کے سامنے رکھا کہ میں انشاءاللہ اس میں ہم کریں گے، کچھ مدد آپ بھی ہماری کر دیجیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ مجھے کہا کہ آپ آئیے اور ہم یہاں پر بھی کچھ پیسہ ریز کرتے ہیں۔ میں نے کچھ پیسہ سوچا تھا، کل تقریباً $3,60,000 تو ہیوسٹن میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اکٹھے کروا دیے، پھر بیومون سے تقریباً $1.25 ہو گئے۔ ہم نے ابھی ان کو، ہمارا جو دوست ہے اور اس کے گاؤں والے ہیں، ابھی ہم نے اس کو ایک میک شفٹ
وہ دے دیے ہیں، خیمے دے دیے ہیں ان کو. ہمیں خیمہ تقریباً پڑا ہے کوئی 4700 روپے کا ایک خیمہ پڑا ہے وہاں پر ہمارے ساتھی نے، وہ کر دی ہیں ان کو، اور بہت ساری چیزیں کر دی ہیں اس کے لیے سامان. تو اب ہم اس کو میک شفٹ نہیں بنا کے دینا چاہتے، پرماننٹ کام کرنا چاہتے ہیں. اس میں ایک گھر تقریباً $3,300 کا بن رہا ہے. $3,300 کا ایک گھر بن رہا ہے، تقریباً 2 لاکھ روپے کا. گھر کی کنسٹرکشن میں آ رہی ہے تقریباً 1,85,000 روپے قیمت، اور 15,000 جو ہے وہ وہاں پر جو راستے وغیرہ ہم بنائیں گے اور جو سیوریج سسٹم وغیرہ جو کریں گے، اور ہم نے 15,000 اوپر سے رکھیں گے کالونی کو سیٹ کرنے میں، تو تقریباً 2 لاکھ روپے کا خرچ ہے. تو دیکھو یہ بیان تو نہیں کریں گے، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوگی نا تو سارے جسم کو تکلیف ہوگی. اور اللہ کے راستے میں دینا ایک پہ 10 کا تو ثواب ہے ہی. ابھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو آپ کو فضائل بتائیں گے. اتنے فضائل ہیں. انسان کا بننا جو ہے نا، انسان کے بننے میں جو ایک عمل سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے وہ دوسرے انسانوں پر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے. یہ بہت بڑے دل والوں کا کام ہے. خدا کی قسم یقین کرو، ساری تہجد کی نمازیں اور قرآن کا پڑھنا ایک طرف، اللہ کے راستے میں کسی دوسرے مسلمان کی مدد میں اپنے مال کو خرچ کرنا ایک طرف، بہت بڑا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی قسم کھائی صدقہ تو مال بڑھے گا. یہ بات آپ سے میرے سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں. تو میں ہمارے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہیں، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ کو ایک دفعہ وہاں کے حالات کا تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ وہاں حالات یہ ہیں کہ بالا کوٹ میں ایک گھر بھی نہیں کھڑا رہ سکتا، ایک گھر بھی نہیں کھڑا رہا. سردی کا یہ عالم ہے کہ آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بچے اس وقت وہاں پر اس حال میں میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. تو میں ڈاکٹر صاحب کو دوں گا اور ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ بھائی آپ حضرات دل کھول کر اس کار خیر میں حصہ لیں. سٹی آف ڈیلس مجھے بڑی امید ہے کہ یہ 3,60,000 کا جو فگر ہے یہ آج آپ لوگ ضرور توڑیں گے. پر سب یہ لیں.